پروفیٹ یعنی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج کے دور میں آدھی سے بھی زیادہ دنیا مانتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آج کے دور کے ہماری دنیا کے دو سب سے بڑے مذہب یعنی عیسائی اور مسلمان دونوں میں ہی نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے بلکہ بہت زیادہ رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ دونوں ہی دھرموں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے اور ان کو رسپیکٹ دینے کا طریقہ الگ الگ ہے، یعنی دونوں ہی دھرموں کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے الگ الگ وچار رکھتے ہیں۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو عیسائیوں میں الگ اور اسلام دھرم میں الگ طرح سے دیکھی جاتی ہیں، مگر ان سبھی چیزوں میں سے بھی جو سب سے اہم اور سب سے خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور میں سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش تو کی گئی تھی مگر ان کے دشمن ان کو سولی پر چڑھانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سولی پر چڑھانے سے پہلے ہی ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ پر ان کے ہی ایک ہم شکل انسان کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف اس دن سولی پر چڑھنے سے بچ گئے تھے بلکہ وہ آج بھی بالکل اسی طرح سے آسمانوں میں زندہ ہیں، اور قیامت آنے سے پہلے ایک دن وہ ضرور ہماری اس دنیا میں واپس آئیں گے اور ایک بار پھر سے پوری دنیا میں ایک امن اور شانتی والی حکومت قائم کریں گے، دنیا سے سارے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے۔ مگر دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں رہنے والے انسانوں کا ایک بڑا گروپ ایسا بھی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسا نظریہ رکھتا ہے کہ جو نظریہ نہ صرف آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے بالکل نیا ہوگا بلکہ حد سے زیادہ حیران کر دینے والا بھی ہوگا، کیونکہ یہ نظریہ عیسائیوں اور مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔ اس نظریے کے مطابق نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن سولی پر چڑھنے سے بچ گئے تھے بلکہ وہ آسمانوں پر بھی نہیں اٹھائے گئے تھے، بلکہ وہ وہاں سے چھپ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہ فلسطین سے ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہندوستان کے علاقے میں آ گئے تھے۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، وہی ہندوستان کہ جس کو آج انڈیا اور بھارت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہندوستان کے علاقے میں بھی وہ خاص کشمیر میں پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر کشمیر میں ہی نہ صرف انہوں نے اپنی باقی بچی ہوئی پوری زندگی گزاری تھی بلکہ وہاں پر تبلیغ بھی کی تھی، یعنی لوگوں کو سچائی کا راستہ بتاتے رہے تھے، اور پھر وہیں پر ہی اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنے والا انسانوں کا گروپ کوئی اور نہیں بلکہ احمدیہ مسلم کا ہے، وہی احمدیہ مسلم کہ جس گروپ کو آپ میں سے زیادہ تر لوگ قادیانیوں کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لوگ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ کشمیر میں موجود ایک قبر کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ قبر کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ دوستو، کشمیر کے شہر شری نگر میں موجود ایک پرانی عمارت کو روزہ بل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی روزہ بل نام کی عمارت وہ مزار ہے کہ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو احمدیہ مسلم کو بھی نہیں جانتے ہوں گے اور یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ احمدیہ مسلم ہوتے کون ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بہت سارے گروپ میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اور ان سارے گروپ میں سے جو دو گروپ سب سے زیادہ مشہور ہیں ان کو شیعہ اور سنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی مسلمانوں کے بہت سارے گروپ میں سے ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جس کو احمدیہ مسلم کے نام سے یا پھر قادیانیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی وہ گروپ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی سے بچنے کے بعد اپنی باقی بچی ہوئی ساری زندگی کشمیر میں گزاری تھی اور ان کی قبر بھی کشمیر میں ہی موجود ہے۔ مگر دوستو، یاد رہے کہ اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں میں جتنے بھی گروپ ہیں ان میں شاید احمدیہ مسلم ہی اکلوتا وہ گروپ ہے کہ جس کو باقی بچا ہوا کوئی بھی گروپ مسلمان نہیں مانتا ہے، یعنی مسلمانوں کے لگ بھگ سارے ہی گروپ ان کو اسلام سے خارج مانتے ہیں، اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ کیونکہ احمدیہ مسلم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلام کا آخری پیغمبر نہیں مانتے ہیں، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی اس دنیا میں کوئی پیغمبر آ سکتا ہے۔ حالانکہ باقی بچے ہوئے لگ بھگ سارے ہی گروپ بھلے ہی الگ الگ معاملوں میں الگ الگ وچار رکھتے ہیں مگر اس معاملے میں لگ بھگ سارے ہی گروپ ایگری ہیں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں،
اور ان کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رشتہ کشمیر سے جس انسان نے سب سے پہلے جوڑا تھا، یعنی جس انسان نے سب سے پہلے اس تھیوری کو پیش کیا تھا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہی وہ انسان تھا کہ جس کو اس قادیانی گروپ کا فاؤنڈر بھی مانا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ اپنی ایک اردو کی کتاب یعنی مسیح ہندوستان میں کیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کے بعد اس کے فالوور نے پھر اس تھیوری کو اور بھی زیادہ پروموٹ کرنا شروع کیا تھا، بلکہ غلام احمد قادیانی کے فالوورز نے تو بعد میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے گرو یعنی مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہیں، یعنی ایک طریقے سے ان لوگوں کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنرجنم تھا، یعنی 1800 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر سے دنیا میں واپس آئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قادیانی لوگ آج تک نہ صرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کا انکار کرتے ہیں، بلکہ دنیا کو اس بات پر بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین سے کشمیر آئے تھے اور کشمیر میں ہی ان کی قبر موجود ہے۔ حالانکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جب BBC نے خود اس علاقے کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے یہ پایا تھا کہ ریاض نام کا وہ انسان کہ جس کی خود کی فیملی ہی اس پورے مقبرے کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، وہ بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتا ہے کہ یہ مقبرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو دنیا میں مسلمانوں کا کوئی اور گروپ اور نہ ہی کوئی بھی عیسائی اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ فی الحال دوستو، آپ لوگ ان سب چیزوں کے بارے میں میری اس ویڈیو سے پہلے کچھ جانتے تھے یا نہیں، اس بارے میں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ لوگ پہلے سے جانتے تھے تو اس بارے میں آپ لوگ کیا وچار رکھتے ہیں، اس کو کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔